بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ یزیدی گستاخوں، بے ادبوں اور غداروں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین سے اپنی محبت اور ان کی عظمت اور فضیلت کو کس قدر تاکید کے ساتھ بیان فرمایا کہ ہما ریحانتایا من الدنیا، یعنی حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ نیز ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سلطان کربلا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت زیادہ رحم دل تھے، اسی لیے آپ یزید پلید کے ظالم اور جابر ساتھیوں کو میدان جنگ میں دعوت فکر دیتے رہے، نیز اپنی اہمیت بتلا کر انہیں جنگ و جدال اور ظلم و ستم سے باز آنے کی تلقین فرماتے رہے۔ چنانچہ میدان کربلا میں حجت پوری کرنے کے لیے حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر کا رخ کیا اور اس قدر بلند آواز میں پکارا جسے تمام لوگوں نے سنا۔ پھر فرمایا اے لوگو، میری بات سنو اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو، حتیٰ کہ میں تمہیں اس چیز کے متعلق نصیحت نہ کر لوں جو مجھ پر لازم ہو چکا ہے اور اپنے آنے کا عذر بیان نہ کر لوں۔ بس اگر تم میرا عذر قبول کر لو، میری بات کی تصدیق کرو اور میرے بارے میں انصاف سے کام لو تو تم اس معاملے میں بامراد ہو جاؤ گے اور تم سے میرے متعلق کوئی مواخذہ یعنی سوال نہ ہوگا۔ ہاں، اگر تم میرا عذر قبول نہیں کرتے تو سنو، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، بے شک میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر فرمایا تم میری نسبت کے بارے میں غور کر لو کہ میں کون ہوں۔ کیا تمہارے لیے میرا قتل جائز اور درست ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں؟ کیا سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا نہیں؟ کیا حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا نہیں؟ کیا تم میرے اور میرے بھائی سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہ پہنچا تھا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ تم میری بات کی تصدیق کرو کہ یہی حق ہے، کیونکہ جب سے مجھے علم ہوا ہے کہ اللہ عز و جل کو جھوٹ سخت ناپسند ہے، اس وقت سے میں نے کبھی غلط بیانی نہیں کی، اور اگر اس بات میں تم مجھے سچا نہیں سمجھتے تو ان حضرات جابر بن عبداللہ، ابو سعید، سہل بن سعد، زید بن ارقم اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھ لو کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے متعلق یہ فضائل سن رکھے ہیں یا نہیں۔ کیا میری اس نصیحت میں تمہارے لیے کوئی ایسی بات نہیں جو تمہیں میرا خون بہانے سے روک سکے؟ اب بھی اگر تمہیں میری بات میں یا میرے نواسے رسول ہونے میں کوئی شک ہو تو سن لو، باخدا مشرق و مغرب میں میرے سوا روئے زمین پر کوئی نبی کا نواسہ موجود نہیں۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا تمہیں مجھ سے اپنے کسی مقتول کا بدلہ طلب کرنا ہے، یا میں نے تمہارا مال ضائع کر دیا ہے کہ اس کے بدلے مال چاہتے ہو، یا پھر اپنے زخمیوں کا قصاص درکار ہے؟ آخر کس چیز کا بدلہ چاہتے ہو؟ وہ بدبخت خاموش رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شبث بن ربی، اے حجار بن ابجر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے ہی مجھے خطوط بھیج کر نہیں بلوایا تھا؟ وہ صاف مکر گئے اور بولے ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ خدا کی قسم تم ہی نے تو ایسا ہی کیا تھا۔ پھر فرمایا اے لوگو، اگر تم میری بیعت کرنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی محفوظ جگہ چلا جاؤں۔ بد نصیب قیس بن اشعث بولا اگر آپ ابن زیاد کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لیں تو چھٹکارے کی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہرگز اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ اللہ کے بندو، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو
میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، مال و زر اور عہدوں کی لالچ نے یزیدی لشکر کی آنکھوں پر گمراہی کی پٹی باندھ دی تھی۔ وہ بد نصیب لوگ دنیائے ناپائیدار کی فانی محبت سے سرشار اور شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار تھے۔ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے، ان پر بدبختی اور شیطانیت غالب آ چکی تھی، لہٰذا ان پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخلصانہ نصیحتوں اور ارشادات کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ وہ خون خواہ درندے تو آپ کے خون کے پیاسے تھے، لہٰذا ان نصیحتوں کے باوجود آپ سے جنگ کرنے پر بضد رہے۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ واقعہ کربلا کا پہلے ہی سے علم تھا اور جانتے تھے کہ میرا کلمہ پڑھنے والے ہی میرے اہل بیت کو خاک و خون میں نہلائیں گے، لہٰذا پہلے ہی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرما دیا تھا، یعنی جو تم سے صلح کرے گا میں اس کے لیے صلح جو ہوں، اور جو تم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کرنے والا ہوں۔ نصیحت چینل کے ناظرین، آئندہ کی اقساط میں یزید اور اس کے چیلوں کی عبرتناک اور ذلت آمیز موت کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔